کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اما بعد، کچھ دیر پہلے میں نے کچھ اپنے تجربات و مشاہدات پیش کیے تھے۔ شاید وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ میرا اپنا جو نظریہ ہے وہ بالکل صاف ہے۔ میں یہاں آپ کو کتابی جملے نہیں دہراؤں گا۔ میں اپنے یہ بھی شاید شاگرد رہے ہیں میرے، ان سے شکایت ہے کہ پہلے مجھے ہی بلانا چاہیے تھا، کیونکہ فہیم اختر ندوی صاحب اور فاضل حسین پرویز صاحب ہر معاملے میں مجھ سے بہت سینئر ہیں اور باخبر ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میری ترتیب بدل دی گئی، پتہ نہیں کیوں، لیکن اتنا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی فاضل حسین پرویز ہیں جو کبھی رہنمائی دکن میں طلباء و نوجوانوں کے صفحے کی عدالت کیا کرتے تھے۔ یہی فاضل حسین پرویز ہے جس میں ہماری ابتدائی نوعیت کی کہانیاں، مضامین وغیرہ یہ شائع کیا۔ تو ہماری تربیت میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے ینگ رائٹرز اردو ایسوسیشن شروع کیا تھا اور جگتی الگا میں وہ ذمہ دار تھا۔ بہرحال یہ سب یادیں ہیں جو یاد رہ گئی ہیں۔ میرا اپنا معروضہ صرف یہی ہے، ادب سے خاری کی دوری ہے یا اسلامی ادب سے خاری کی دوری؟ ادب سے خاری۔ میں اس لیے وضاحت چاہتا ہوں، ادب اور اسلامی ادب میں کوئی فرق نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا۔ میں نے صاف کہا ہے کہ ادب ادب ہوتا ہے، ہم اپنی اپنی تھیوری کے حساب سے ادب کی قسمیں بناتے ہیں اور یہ غلط ہے۔ جیسے اشتراکی ادب، جنسی ادب، نفسیاتی ادب، فلمی ادب، صحافتی ادب، تعمیری ادب، تقریبی ادب، اسلامی ادب۔ تعمیری ادب اسلامی ادب نہیں ہے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، تعمیری ادب اسلامی ادب کا ایک جز ہے۔ اسلامی ادب میں اور بہت سی چیزیں ہیں، تعمیری ادب تو دوسرے ادیان میں بھی ہے۔ اسلامی ادب کا ایک جز تعمیری ادب ہے۔ تعمیری ادب ہونا چاہیے۔ جب تک ہم کو دوسرے ادیان کا مطالعہ ہم نہیں کریں گے، تب تک ہم کو اپنے اسلام کی قدر و قیمت نہیں جان پائیں گے۔ میں یہاں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ جب ادارہ ادب اسلامی قائم ہوئی تھی تب میں اس کا فاؤنڈر ممبر تھا۔ جب ایس ای او بنی تھی میں اس کا فاؤنڈر ممبر تھا۔ تو یہ چیزیں ہمارے بچپن سے ہمارے خون میں شامل ہیں، ہماری تربیت میں شامل ہیں۔ ادب سے خاری کی دوری پہ محترم فاضل حسین پرویز صاحب نے بہت اچھی بات کہی، اخبارات کے حوالے سے کہی، جو بالکل صحیح ہے، لیکن ادب کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا آپ سے اختلاف ہے جو میں یہاں بیان کرنا چاہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں میں جو اپنے احساسات و تجربات آپ کے سامنے پیش کروں، آپ اپنے احساسات و تجربات سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کیجئے، تو پھر کوئی تشکیل کوئی انتشار کی فضا نہیں رہے گی۔ میں وہ اسباب کو بتانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے خاری ادب سے قریب تھا۔ کیا وجوہات تھی؟ جب وہ وجوہات ہم کو سمجھ میں آ جائیں گی تو خود بخود ہمارے سامنے یہ منظرنامہ سامنے آ جائے گا کہ خاری و ادب سے دور کیوں ہے۔ آج کے زمانے میں پہلا مسئلہ تو یہی ہے تحقیق کا کہ ادب خاری سے دور ہے یا خاری ادب سے دور ہے، یہ بھی ہم کو طے کرنا ہے۔ 1869 کی بات ہے، آپ نے ڈپٹی نذیر احمد کا نام سنا ہوگا، اردو کا پہلا ناول نگار۔ 1869 میں اس کی ناول شائع ہوتی ہے میرات العروس۔ میں ان کے گھر کے حالات بتا رہا ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر کی خواتین، لڑکیاں گھر کا سارا کام کاج کرنے کے بعد بھی ان کے پاس فاضل وقت رہتا ہے اور یہ بیکار کا کچھ کام نہیں کرتی ہیں، پھر وہ لڑکیوں نے اپنے باپ سے گزارش کی کہ ہمارے پاس بہت سا وقت بچا رہتا ہے، اب ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے ہمارے لیے کچھ لکھیے۔ تو
تو ڈپٹی نذیر احمد نے چھوٹی چھوٹی کہانیاں بنا کر لکھ کر اپنی بیٹیوں کو دیا کرتے تھے، اور وہ دن بھر میں وہ بیٹیاں وہ پڑھتی تھیں، پھر سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اور لکھیے۔ تو یہ اتنا لکھتے گئے، جب اس کو ترتیب دیا گیا تو وہ پہلا ناول بنا میرات العروس۔ میں یہ اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ لڑکیوں نے اپنے باپ سے گزارش کی تھی کہ ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے دیجیے۔ یہ وہ زمانے کا دلی تھا جہاں بڑی مشکل سے 1000-2000 لوگ پڑھنا لکھنا اور سمجھنا جانتے تھے، بہت سے لوگ صرف نام لکھنا جانتے تھے۔ اس ناول کو انگریزوں نے بہترین ناول قرار دیا اور سب 1000 روپے کا انعام بھی دیا اس زمانے میں۔ یہ پہلی بات ہے۔ اب پھر اس کے بعد آئیے کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح قاری اپنے قلمکار سے جڑا رہتا ہے اور قلمکار بھی اپنے قاری کو کیسے پکڑ کے رکھتا ہے۔ پھر آپ ہوتے آئیے، میں یہ ایک نام لینا چاہوں گا، مولانا ظفر علی خان، جو زمیندار اخبار کے ایڈیٹر تھے۔ اردو تو کیا، کسی اخبار کے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ رتبہ کسی اور اخبار کو نصیب نہیں ہوا۔ سرحد کے علاقوں میں یہ اخبار ایک آنا دے کر خریدا جاتا تھا، ان پڑھ لوگ خریدتے تھے اور ایک آنا دے کر پڑھوا کر سنتے تھے۔ کسی اخبار کو یہ توفیق نہیں ہے۔ یہ مولانا ظفر علی خان کے زمیندار اخبار تھے۔ مولانا محمد علی جوہر کا اخبار کامریڈ ہمدرد میں نکالا، کامریڈ ہندوستان میں چھپتا تھا، لیکن اس کا انتظار انگلینڈ میں کیا جاتا تھا۔ کبھی اخبار چھپنے میں دیر ہوتی تو محل سے مطالبہ آتا تھا کہ ابھی اخبار کیوں نہیں چھپا۔ یہ قاری ہے جو اپنے قلمکار کے پیچھے لگے ہوئے رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، جن کا پہلا اخبار، پہلا مصور اخبار تھا الہلال، الہلال شائع ہوتا تھا پورے جمعہ کے دن، وہ اخبار کے لے کر ایجنٹ آتا تھا، پہلے دروازے کھڑکیاں سب بند کر دیتا تھا، پھر وہ اخبار جماتا تھا، پورے جب سوئیاں سب جم گئی، سب ہو گیا تو دروازہ کھلتا تھا، پھر 5 منٹ کے اندر اخبار ختم ہو جاتا تھا۔ یہ کون سا زمانہ، 1912 تھا، 1914-15۔ اس زمانے میں قارئین کی یہ حالت تھی کہ لوگ چھپنے سے پہلے انتظار کرتے۔ اب اور تھوڑا آئیے، میرے بچپن کا دور، میں نے بچپن میں تو نہیں پڑھا، فاضل بھائی اچھی طرح جانتے ہیں، آپ نے ابن صفی کو پڑھا ہوگا۔ ابن صفی کے ناولوں کی یہ مانگ تھی، پہلے اشتہار آتا تھا، پھر اس کے ناول بک کیے جاتے تھے، چھپ کر آتا تھا، پھر فوری فروخت ہو جاتا۔ میں نے لائبریریوں میں دیکھا، یہاں مکرم پورے میں ایک لائبریری تھی جہاں پرانے ناول، غالباً موئز بک ڈیپو کے نام سے تھی، پرانے ناول ملتے تھے، وہاں ابن صفی کے ناول ملتے تھے۔ پہلے دن زیادہ کرایہ لیا جاتا تھا، دوسرے ہفتے میں کرایہ کم ہوتا تھا۔ یہ اخبار کے قارئین ہیں، یہ قلمکار کے قارئین ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے۔ حالات کا بدلنا بالکل طے ہے اور یہ فطری کے قابل ہے۔ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، پہلے ہم دکان میں سامان لینے جاتے تھے تو پرس نکالتے تھے اور پیسے ادا کرتے تھے۔ اب سامان لینے جاتے ہیں، ہم موبائل نکالتے ہیں اور پیسے ادا کرتے ہیں۔ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، ہر چیز میں تبدیلی۔ ابھی ہم نے ذکر کر رہے تھے کہ پہلی تاریخ کو پوری تنخواہ ہاتھ میں آتی تھی، ایک قسم کا خوشی محسوس ہوتی تھی، اور صبح 7-8 بجے ریڈیو سری لنکا سے گانا آتا تھا کہ خوش ہے زمانہ، آج پہلی تاریخ ہے۔ آج کبھی تنخواہ ہاتھ کو نہیں ملتی، سیدھا اکاؤنٹ میں جاتی ہے، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ تنخواہ ہماری ہے، جبکہ پورا پیسہ بینک کے قبضے میں ہے۔ تو یہ تبدیلیاں جب ہوتی ہیں تو پھر قارئین کے پاس بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اردو کے قارئین میں بہت زیادہ تیزی سے تبدیلی ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ تبدیلی محسوس قبول نہیں کرتے، جب کرتے ہیں تو بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اردو والوں کا حساب ایسے ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے فہیم صاحب نے پروفیسر گیان چند جین کا تذکرہ کیا تھا۔
وہ میرے استاد ہیں اور میں فخر کرتا ہوں کہ میں میرے استاد ہیں۔ جب ان کی وداعی تقریب ہو رہی تھی، میں ابھی پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اب اردو زبان پذیر، شاید 25 سال سے زیادہ اردو کی عمر نہیں رہے گی۔ میں اسٹوڈنٹ تھا، پورے ادب و احترام کے ساتھ میں نے اختلاف کیا تھا کہ اگلے 25 سال تو ہمارا زمانہ رہے گا، اور دیکھنا اردو بہت زیادہ ترقی ہے، اور ترقی کر کے رہی، آج بھی ترقی کر رہی ہے۔ ہمارے پاس روزنامہ سیاست، روزنامہ رہنما دکن تھے، ان کے اپنے قارئین تھے، لیکن جب روزنامہ منصف جدید تشکیل جدید ہوئی، اس نے کسی کے قارئین کو نہیں چھینا، اپنے قارئین کو پیدا کیا، اور اردو کا پہلا سب سے بڑا روزنامہ بن کر دکھایا گیا۔ ایک کام ہے، آپ قاری سے جڑے رہیں گے تو قاری بھی آپ سے جڑا ہوا رہے گا۔ یہی وہ جو درمیان میں جو بعد ہے، جو دوری ہے، اس فاصلے کو ہم کو دور کرنا ہے۔ میں نے صبح بھی کہا تھا کہ ہماری خواتین کی یہ ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت میں اس کو شامل کیجئے کہ ذوق ادب کی تربیت بھی آپ کو کرنا ہے، ایسے نہیں چھوڑنا ہے۔ ہمیں ڈاکٹر چاہیے، انجینئر چاہیے، لائر چاہیے، اکاؤنٹنٹ چاہیے، صحافی چاہیے، لیکن ہمارے بچے ایک بہترین انسان بھی چاہیے، اس کو نظر انداز مت کیجیے۔ اردو ہماری مادری زبان ہے، مادری زبان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، آخرت میں ہم پہ سوال ہوگا کہ آپ کی مادری زبان تھی، تم نے اس کا کیا کیا؟ کم سے کم اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں۔ اردو میڈیم نہیں پڑھانے کے لیے دل بڑا نہیں ہوتا تو کم از کم اردو پڑھائیں۔ میرے والد نے، اللہ جنت نصیب کرے، 8 بچوں کو اردو میڈیم سے پڑھایا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی، میں کمزور ہوا، میں نے اپنے 3 بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھایا، لیکن 3 بچوں کی پہلی زبان اردو تھی، اردو اور اردو ادب ان کو پڑھایا، نظر اسکول میں پورا پڑھا ہوں۔ کہ آپ کم سے کم اردو زبان پڑھائیے، اردو کا ماحول بنانا ضروری ہے۔ جب تک ماحول نہیں بنے گا، قاری نہیں بنے گا۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح ہمت افزائی کی جاتی ہے، کس طرح ماحول بنایا جاتا ہے۔ میں نور، بطول، الاسرار، ذکرہ وغیرہ میں کہانیاں لکھا کرتا ہوں دوران طالب علم کے زمانے میں۔ جب میری کوئی کہانی شائع ہوتی تو میں والد صاحب کے ٹیبل پہ وہ پرچہ رکھ دیتا ہوں، والد صاحب دیکھ لیا کرتے تھے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کسی قلمکار کی اتنی بےزرائی نہیں ہوگی جتنی میری ہوئی۔ شام میں عشاء کے بعد میرے والد گھر کے سبھی افراد کو بلاتے تھے، کرایہ داروں کو بلاتے تھے، آزو بازو کے پڑوسی لوگوں کو بلاتے تھے، اور کہتے تھے کہ محرم کی کہانی شائع ہوئی، میں سناتا ہوں۔ اور وہ سناتے تھے، جب وہ کہانی پڑھ کر سناتے تھے میری والدہ اپنا پلو سر پر ڈال لیتی تھی۔ یہ اتنا احترام یار کس قلمکار کو ملتا ہے۔ اور جب المیہ کا ذکر ہوتا تھا تو میرے والد روتے تھے، میری والدہ روتی تھی، سب لوگ روتے تھے۔ اس سے بڑی ہمت، اس سے بڑا خراج، اس سے بڑی ہمت افزائی، اس سے بہترین نخاع ایک قلمکار کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے، جو میں نے حاصل کیا۔ اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ محض اپنے گھر میں جب تک آپ ادبی ماحول نہیں بنائیں گے، آپ کا بچہ ادب کا قاری نہیں بنے گا۔ موبائل میں اخبارات بہت آئیں گے، اخبار پڑھ سکتا ہوگا بچہ، لیکن ادب نہیں۔ ادب کا پڑھنا ضروری ہے تاکہ تہذیب سیکھ سکے۔ جب تک ادب نہیں پڑھے گا وہ تہذیب یافتہ نہیں کہلائے گا۔ آپ ادب کا قاری اس کو بنانا، آپ انجینئر بنا سکتے ہوئے بھی اس کو ادب کا قاری بنا سکتے، وہ ڈاکٹر بھی ہوتے ہوئے ادب کا قاری ہو سکتے ہیں۔ بس ہم کو تھوڑا پہل کرنا چاہیے، لیکن اس کے بجائے ہم اپنے بچوں کو وہ فیکٹری میں جھونک دیتے ہیں جس میں سے صرف انجینئر، ڈاکٹر، لائر بن کر نکلتے ہیں، وہ بہترین قاری بن کر نہیں نکلتے۔ تو تھوڑی سی توجہ ہم کو دینے کی ضرورت ہے، ہم کو کرنے کی ضرورت ہے۔ میری نانی ماں مجھے کہانیاں، ہر ایک کی نانی دادی کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ آج کتنی نانی دادی اپنے بچوں کو کہانیاں سناتی ہیں بتائیے؟
ان کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، ان کے ہاتھ میں بھی ٹی وی کا ریموٹ ہے. اب نانی دکھتی ہی نہیں. پہلے نانی بالکل نانی دکھتی تھی، دادی نظر آتی تھی، اب نہیں دکھ رہی ہے. تو کیسے ادب سے آپ کا خاری جڑے گا جب آپ کے گھر، آپ کی نسلیں یا آپ کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، بلکہ روکا جاتا ہے کہ اردو مت پڑھو. اردو پڑھ کر کیا کرو گے؟ جان بوجھ کر اردو کے بجائے دوسری زبان، زیادہ مارکس آنے کے لیے دوسری زبان دے دی جاتی ہے. یہ ادب کے خاری، جب آپ خلوص سے دل سے لکھیں گے تو پھر خاری آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا. 25 30 سال 35 40 سال ہو گئے مجھے جو کہانیاں لکھتے ہوئے، آج بھی وہ مجھ جیسے عمر رسیدہ لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی کہانیاں پڑھتے تھے. اب یقین مانیے دل چاہتا ہے کہ پھر سے کہانیاں لکھنا شروع کریں. آپ کو آگے بڑھنا ہے، ماحول بنائیے. اسکول میں بھی وہ ماحول نہیں ہے، اسکول سے ماحول ختم ہو گیا. کوئی ٹیچر لیو پہ رہتا تھا تو ہم اپنے طور پر بیت بازی کر لیا کرتے تھے. شعیب الحق ہم ایک ہی اسکول کے ہیں، آپس میں تقریری مقابلہ کیا کرتے تھے. کوئی کہتے نہیں تھے ہم کو، ہم خود کر لیتے تھے. اب بیت بازی تو بالکل ختم ہو گئی، تقریری مقابلے ختم ہو گئے. اب تو شعر یاد نہیں رہتے، شعر کو پڑھنا نہیں چاہتے، بلکہ ماں باپ روکتے ہیں یہ کیا شاعری لے کر بیٹھا. بس خاری ادب سے دور ہوا ہوگا، لیکن ادیب بھی خاری سے دور ہو رہا ہے. اس کو جتن کیجیے. جیسا شاعروں کے تعلق سے مشہور ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ شاعر ملتے ہیں تو آپس میں کچھ شعر و شاعری بھی سنا لیتے ہیں. یہ سننا چاہیے، یہ جڑنا چاہیے. تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، ہم جب تک جڑتے رہیں گے ادب کے خاری پیدا ہوتے رہیں گے. ورنہ یہ سیمینار، یہ سمپوزیم چلتے رہیں گے اور ادب کے خاری نہیں ملتے رہیں گے. ہم کو جب تک پریکٹیکلی ہم کام نہیں کریں گے یہ اس میں ہم سکسیس نہیں ہو سکتے. ادب کا خاری ابھی بھی زندہ ہے، بہت سی تعداد میں ہے، لیکن وہ جو جنونی کیفیت تھی کسی زمانے میں ادب کے خاری کے حیثیت سے، وہ جنونی کیفیت اب نہیں رہی. جنونی کیفیت طاری ہونا ہے. اس زمانے کا ادب کا خاری بھی بہت بڑا نقاد ہوتا تھا اور آج کا نقاد بھی اتنا نہیں پڑھا ہوا ہے. تو محض پڑھ لکھ کر ہی اتنی قابلیت ان میں پیدا ہو گئی تھی، تہذیب یافتہ ہو گئے تھے. ادب ہے تو تہذیب ہے، تہذیب ہے تو ہماری شناخت ہے، ورنہ ہم کچھ نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ.